الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لي وزيرا يا في السماء ولی وزیرا یا فی الارض. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ہاکذا نباس یوم القیامہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امت، جان کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو خلافت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار اور یار مزار کی عظمت اور خلافت کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج 22 جمادی الثانی ہے اور 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے. اس لیے آج لاکھوں مساجد میں جمعہ کے خطبات ان کی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے دیے جا رہے ہیں. گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی. آج ان کی عظمت کے حوالے سے حضور کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اور جو ان کا دور خلافت، انتہائی اختصار سے چند باتیں میں عرض کروں گا. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ حضور سید الانبیاء والمرسلین ہیں کہ تمام انبیاء رسولوں کے سردار حضور ہیں. اور اللہ نے حضور کی امت کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. جب بہترین امت حضور کی ہے
جب بہترین امت حضور کی ہے تو پھر یہ بھی ذہن نشین فرما لے حضور کے صحابہ سب سے اعلیٰ ہے، حضور کی اہل بیت سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا ہے، اور پھر بعد میں آنے والوں کا ہے۔ خیر القرون قرنی فرمایا میرا زمانہ، اور پھر وہ زمانہ جسے قرن حضور نے فرمایا ہے۔ علماء نے نقطے نکالے ہیں۔ قرن پہلا لفظ کاف ہے، اس سے مراد صدیق اکبر، دوسرا لفظ را ہے، اس سے مراد حضرت عمر بن خطاب، تیسرا لفظ عثمان نون ہے، یہاں قرن کا تیسرا لفظ، اور چوتھا لفظ یا ہے، حضرت علی و مرتضیٰ، یعنی صدیق اکبر کا زمانہ، عمر بن خطاب کا زمانہ، عثمان غنی کا زمانہ، مولا علی مرتضیٰ کا زمانہ۔ حضور نے فرمایا یہ سب سے میرے بعد بہترین زمانے ان کے ہیں۔ خلافت، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، 18واں سپارہ سورہ نور۔ اللہ نے جو تم میں سے ایمان لائیں گے اس سے وعدہ فرمایا ہے، اور جو اچھے عمل کریں گے اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ نہیں کہ ان میں سے ایک کو خلیفہ بنائے گا، جس طرح کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ضمیر جمع کی ہے، اللہ ان اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں میں اللہ خلفاء بنائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اللہ نے ان سے پہلے انبیاء کے خلفاء بنائے تھے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی۔ کتنا؟ 30 برس خلافت رہے گی۔ پہلے خلیفہ سے لے کر سیدنا امام حسن کے 6 ماہ ڈال کر خلافت 30 سال بنتی ہے۔ قربان جائیے سیدنا امام حسن کی ذات گرامی پر۔ جب 30 سال پورے ہو گئے انہیں کسی نے کہا نہیں کہ آپ خلافت چھوڑ دیجئے، نہیں، خود بخود فرمایا خلافت کے 30 سال ہو گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا خلافت 30 سال ہوگی، لہذا 30 سال پورے ہو گئے اور میں دستبردار ہو رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ذرا غور کیجئے، توجہ فرمائیے۔ 30 سالہ دور خلافت روئے زمین پر بہترین دور تھا۔ ان میں پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چند باتیں آپ کی عظمت کے حوالے سے، پھر خلافت کے حوالے سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لی وزیر آیا فی السماء ولی وزیر آیا فی الارض، میرے 2 وزیر زمین میں ہیں اور میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں۔ آسمانوں پہ وزیر جبریل بھی میرا وزیر ہے اور میکائیل بھی میرا وزیر ہے، اور زمین پہ صدیق اکبر بھی میرا وزیر ہے، عمر بن خطاب بھی میرا وزیر ہے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے وزارت، ایک ہوتی ہے سفارت، سفیر۔ وزارت ملک کے حدود کے اندر ہوتی ہے، اور پھر اپنے ملک سے باہر وزارت نہیں سفارت ہوتی ہے۔ کوئی انڈیا میں ہو تو ہمارا سفیر ہوگا، وزیر نہیں ہوگا۔ سعودیہ میں ہو تو ہمارا وزیر نہیں سفیر ہوگا۔ یورپ میں ہو تو ہمارا سفیر ہوگا، وزیر نہیں ہوگا۔ وزارت اپنی بادشاہت میں ہوتی ہے تو کیا مقام نبوت ہے؟ گویا حضور کا یہ فرمانا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں،
بادشاہت نبوت حضور کی آسمانوں میں بھی ہے اور بادشاہت نبوت حضور کی زمینوں میں بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اچھا پھر ذرا آپ غور فرمائیں، مزاج نبوت سے آشنا سب سے زیادہ صدیق اکبر تھے۔ رازدار نبوت میں سب سے زیادہ رازدار صدیق اکبر تھے۔ قریب ترین نشست مکہ مکرمہ ہو، دوران ہجرت مشکل ترین سفر میں قریب نشست صدیق اکبر کی، مسجد نبوی میں قریب ترین نشست صدیق اکبر کی، بدر میں قریب نشست صدیق اکبر کی، احد میں قریب نشست صدیق اکبر کی، ہر جنگ میں قریب نشست صدیق اکبر کی۔ سبحان اللہ۔ جب مولا علی سے کسی نے کہا حضرت آپ بڑے بہادر ہیں، آپ سے بڑا بہادر تو کوئی نہیں ہے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ سچے لوگ تھے، وہ عظیم لوگ تھے، وہ حق بات کرنا جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔ کہا دنیا مجھے کہتی ہے علی بڑے بہادر ہیں، اگر کوئی مجھے علی سے پوچھے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بہادر صدیق اکبر ہے۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ دنیا تو آپ کو کہتی ہے آپ بڑے بہادر ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے مجھے کہتی ہے، سنو جنگ بدر کے موقع پہ جب 313 اور ادھر 1000 کے قریب تھے، کہا حضور کے وجود کا پہرا کون دے گا؟ میں بھی موجود، حضرت عمر بن خطاب بھی موجود، سارے صحابہ موجود۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا حضور کا پہرا ابو بکر دے گا۔ کہا اس دن سے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑے بہادر کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آگے ذرا غور سے سنیں، رازدار نبوت جب سورہ نصر نازل ہوئی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور نے فرمایا منبر پہ، لوگوں اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اللہ سے ملاقات کرے، اللہ سے ملنا پسند کرے۔ مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، سارے صحابہ موجود تھے، حضرت عمر بن خطاب بھی، حضرت عثمان غنی بھی، سیدنا علی مرتضیٰ بھی، حضرت خالد بن ولید بھی، صہیب رومی بھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی، حضرت عبداللہ بن سلام بھی، سارے صحابہ موجود تھے۔ لیکن اس حضور کے ارشاد گرامی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے، رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے؟ حضور نے تو فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں رہے اس کی مرضی ہے، اللہ سے ملنا چاہے اس کی مرضی ہے۔ سارے صحابہ نے کہا حضور نے کسی کے متعلق فرمایا ہے؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے نہیں، یہ اختیار صرف حضور کو مل سکتا ہے، وہ دنیا میں رہے یا اللہ سے ملنا پسند کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان صحابہ کرام۔ یہ راز پوری مسجد نبوی کے صحابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبر نے، پھر آپ کے متعلق حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا، اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا، علم، نور، حکمت، دانائی، اخلاق، تمام کمالات، میرے بھائیوں ذرا غور سے سنو، ایمان تازہ کرو، دور بدل گیا ہے، لوگ نہ جانے کیا کیا خرافات بکواسات بول رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا ہے، میں نے وہ صدیق کے سینے میں ڈال دیا، میں نے وہ صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ پھر ذرا آپ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں، سب سے زیادہ حضور سے عرصہ گزارنے والے صدیق اکبر ہیں۔ 18 برس کی عمر میں، کتنا؟ 18 برس کی عمر میں حضور سے ان کی دوستی ہو گئی تھی۔ عمر میں 2 سال کچھ ماہ کم، حضور سے چھوٹے، اس لیے آپ کو خلافت ملی تو 2 سال کچھ ماہ خلافت۔ جو ہی
حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 63 برس ہوئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ حضور کی عمر مبارک بھی 63 برس، آپ کی عمر مبارک بھی 63 برس، اور جو عادات کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، تحمل مزاجی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے تمام صحابہ سے بڑھ کر جو قریب ترین ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اندازہ لگائیں، حساب خود لگا لینا۔ 18 برس سے تعلق ہوا، 40 برس میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کی عمر مبارک 38 برس کی، پھر آپ نے 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں گزارے، پھر ہجرت کا سفر۔ حضور کی زندگی میں سب سے بڑا مبارک سفر ہجرت کا تھا۔ تمام صحابہ نے، کسی نے دوست کے ساتھ، کسی نے بھائی کے ساتھ، کسی نے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی ہے، واحد صدیق اکبر ہیں جنہوں نے ہجرت حضور کے ساتھ کی ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سبحان اللہ۔ پھر ذرا آپ توجہ فرمائیں، حضور کے وصال مبارک کے بعد جب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کون حضور کو کس جگہ پہ تدفین کی جائے،